السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے انتہائی تکبرانہ انداز میں بات کی اور پوچھا کہ میں ایک انسان ہوں اور انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ اس شخص نے اپنا نام نہیں بتایا تو اسٹیج کی طرف سے اس سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب اپنا نام بتاؤ۔ اس سے اس لیے یہ پوچھا گیا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب بھی سوالات و جوابات کا سیشن ہوتا ہے تو سوال پوچھنے والا شخص سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتا دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام چراغ ہے اور میرے مذہب کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ کیونکہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور اگر آپ ہندو مذہب میں پیدا ہوتے اور ہندو خاندان میں پیدا ہوتے تو آج آپ ہندو ہوتے اور ہندو مذہب کی دعوت دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے مطابق سب سے اچھا مذہب انسانیت ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کہنا چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم ادھر ادھر کی مذاہب کی بات کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب کے شروع میں یہ کہا کہ میرے اس بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ 19 سال کی عمر تک میں مسلمان تھا کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے۔ 19 سال کے بعد جب میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا تو اب میں اپنے مرضی سے مسلمان ہوں، اور مجھ پر یقین کیجئے اگر آپ مجھے اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب بتا رہے جو اسلام سے بہتر ہو تو میں آج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو درمیان میں کاٹ کر کہنے لگا کہ میں انسانیت کی مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے جواب مکمل کرنے دو، میں اس پر بھی بات کرنے والا ہوں، لیکن آپ صبر سے کام لیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوبارہ جواب شروع کیا اور کہنے لگے کہ کوئی بھی شخص مجھے ثابت کرے سائنسی یا منطقی طور پر دوسرا کوئی بھی مذہب جو اسلام سے بہتر ہو تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں انسانیت کی مذہب کی بات کر رہا ہوں، تو کس نے انسانیت نامی مذہب لکھی؟ مہاتما گاندھی نے؟ کس نے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو وہ شخص پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو کاٹنے لگے اور درمیان میں بولنے لگے کہ یہ تو ہر مذہب کہتا ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو تھوڑا غصہ آ گیا اور کہا کہ آپ مجھے جواب مکمل کرنے تو دے، آپ ادھر میرے جواب سننے کے لیے آئے ہو یا اپنے رائے دینے کے لیے آئے ہو؟ آپ میرا جواب سنو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بحث کروں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ مناظرے کا میدان تو نہیں ہے۔ تو وہ شخص بولنے لگا کہ یہ تو صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مسلسل درمیان میں بات کاٹ کر کے بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا جواب دھیان سے نہیں سن رہے ہو، آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہے ہیں۔ میرے جواب دھیان سے سنو اور پھر آخر میں بات کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پھر جواب شروع کرنے لگے اور کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب کس نے لکھی جس کا نام انسانیت ہے؟ کیا سارے کتابیں، سارے انسانی ہدایات؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان اس وقت تک صحیح مسلمان اور اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ آپ نے کہا کہ ہر مذہب یہ کہتا ہے، ہر مذہب یہ نہیں کہتا، آپ نے دوسرے مذاہب کو پڑھا ہی نہیں۔ میں آپ کو ہندو کی کتابوں اور بائبل سے حوالے دے سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ میں ادھر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ دوسرے مذاہب پر تنقید کروں۔ تو مہربانی کر کے وہ بات نہ کہے جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، کہ اگر آپ نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ آپ تقابل ادیان کے ماہر نہیں ہیں تو وہ بات نہ کہو جس کا علم آپ کے پاس نہ ہو۔ میں آپ کو بائبل سے حوالے دے سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف ہے، اور آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ ایسی نہیں پیش کر سکتے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ معمولی انسانیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا لیول ہے سب سے اونچے درجے کی انسانیت۔ اسلام اعلیٰ سطح کی انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کی ایک بات آپ ایسی پیش ہی نہیں کر سکتے جو انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا منطقی پس منظر معلوم نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام کس وجہ سے یہ کہتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسلام جو یہ بات کہتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں اور وہ آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس سے تو مجھے تکلیف پہنچتا ہے کیونکہ وہ انجیکشن آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے، وہ آپریشن آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ ڈاکٹر جانتا ہے، آپ تو نہیں جانتے۔ انسانیت اچھی ہے لیکن اسلام اس سے کئی درجہ اعلیٰ ہے۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیونکہ آپ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہو اس لیے آپ مسلمان ہو، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص مجھے ثابت کرے سائنسی یا منطقی طور پر کوئی بھی مذہب جو اسلام سے بہتر ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں سب مذہبوں کو مطالعہ کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور انسانیت کی مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام قابل قبول مذہب ہے۔ اور آپ کا دلیل بہت کمزور ہے، اور آپ کے معلومات کے لیے کہ ہمارے پاس 30 سے زیادہ علماء ہیں جو اسلام کی طرف دعوت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے، اور ان میں سے 10 مسلمان خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ غیر مسلم تھے اور اب اسلام کی دعوت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس امریکہ، برطانیہ، سوڈان، صومالیہ، عرب و امارات سے علماء ہیں جن میں سے 10 غیر مسلم پیدا ہوئے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو کسی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کسی نے 20 سال، تو کسی نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اب وہ اپنے مرضی سے مسلمان ہیں۔ تو آپ کی دلیل بہت کمزور ہے کہ کیونکہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں ہندو ہوں۔ ان لوگوں میں سے کون مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے؟ یہ لوگ بھی ہندو خاندان، عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے، اب وہ مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے تحقیق کی اور ان کو معلوم ہوا کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کا بھی مطالعہ کریں اور اسلام کا بھی مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام انسانیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔